اس نے آنکھ کھولی اور کلی بن گئی، وہ خندہ زد دمے اور دم بھر کو مسکرائی، گل گشت و برگ برگ شد پھول بنی، گل گشت پھول بنی، برگ برگ شد، پتی پتی ہوئی، وہ بر زمیں فتاد اور راک پہ بکھر گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ علامہ اقبال کی ایک بہت ہی خوبصورت نظم شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ نظم کا عنوان ہے بوئے گل، یعنی پھول کی خوشبو۔ نظم کا عنوان ہے خوشبو، بوئے گل۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حورے بکنج گلشن جنت تپید و گفت، مارا کسے ز آنسوئے گردوں خبر نہ داد۔ حورے بکنج گلشن جنت، جنت کے پھولوں بھرے چمن کے ایک گوشے میں تپید و گفت، ایک حور تڑپ تڑپ کر کہتی تھی۔ جنت کے پھولوں بھرے چمن کے ایک گوشے میں ایک حور تڑپ تڑپ کر کہتی تھی، مارا کسے ز آنسوئے گردوں خبر نہ داد۔ ہمیں مارا کسے، ہمیں کسی نے ز آنسوئے گردوں خبر نہ داد، ہمیں کسی نے آسمان کی اس طرف کی خبر نہیں دی۔ ناید بفہم من سحر و شام روز و شب، عقلم ربود ای کے بگویند مرد و زاد۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ صبح و شام اور دن رات کیا ہے۔ ناید بفہم من، میری سمجھ میں نہیں آتا، سحر و شام، روز و شب، صبح و شام اور دن رات کیا ہے۔ عقلم ربود ای کے بگوین مرد و زاد، یہ سن سن کر میری تو عقل گم ہو گئی کہ فلاں مر گیا، فلاں پیدا ہو گیا۔ گردید موج نگہت از شاخ گل دمید، پھر وہ خوشبو کی لہر میں ڈھل گئی، تبدیل ہو گئی اور گلاب کی ایک ٹہنی سے ظاہر ہوئی۔ گردید موج نگہت از شاخ گل دمید، پائی چنی بعالم فردا دی نہاد۔ یوں اس نے ہر آن بدلی ہوئی دنیا میں قدم رکھا، پھر وہ خوشبو کی لہر میں ڈھل گئی اور گلاب کی ایک ٹہنی سے ظاہر ہوئی، شاخ گل سے پھوٹی۔ یوں اس نے ہر آن بدلی ہوئی دنیا میں قدم رکھا۔ وا کرد چشم و غنچہ شد، وا کرد چشم و غنچہ شد، و خندہ زد دمے، گل گشت و برگ برگ شد، و بر زمیں فتاد۔ اس نے آنکھ کھولی، وا کرد چشم، اس نے آنکھ کھولی، وہ غنچہ شد اور کلی بن گئی۔ اس نے آنکھ کھولی اور کلی بن گئی، وہ خندہ زد دمے اور دم بھر کو مسکرائی، گل گشت و برگ برگ شد، پھول بنی، گل گشت پھول بنی، برگ برگ شد، پتی پتی ہوئی، وہ بر زمیں فتاد اور راک پہ بکھر گئی۔ کرد چشم و غنچہ شد، و خندہ زد دمے، گل گشت و برگ برگ شد، و بر زمیں فتاد۔ اس نے آنکھ کھولی اور کلی بن گئی اور دم بھر کر مسکرائی، پھول بنی اور پتی پتی ہوئی اور خاک پر بکھر گئی۔ زانازنی کے بند ز پایش کشادہ اند، آہست یادگار کے بو نام دادا اند۔ اس نازنین حور سے کہ جس کے پاؤں کی بیڑی کھول دی گئی، قید ہستی سے آزاد ہوئی، ایک آہ یادگار بن کر رہ گئی جسے خوشبو کا نام دیا۔
1923 کے ایڈیشن میں یہ شعر ذرا تھوڑا سا مختلف ہے. زندانیے کے بند زپایش کشادہ اند، آہے گذاشت است کے گونام دادا اند. اس نازنین حور سے کہ جس کے پاؤں کی بیڑی کھول دی گئی، قید ہستی سے آزاد ہوئی، ایک آہ یادگار بن کر رہ گئی جسے خوشبو کا نام دیا گیا. بوقت رخصت اس نے ایک آہ اپنے سینے سے کھینچی. یہ اس کی آہ ہے جس کو ہم لوگ خوشبو کہتے ہیں. ناظرین کرام، یہ ایک دلکش تخیلاتی نظم ہے جس میں شاعر نے یہ بتایا ہے کہ پھول میں خوشبو کہاں سے. آپ کے وقت اور اپریسیشن کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو پیغام اچھا لگے، ویڈیو اچھی لگے تو آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اور میری اصلاح کے لیے آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہو، میری کوئی غلطی آپ کو نظر آئی ہو، میں اسے کیسے بہتر بنا سکتا ہوں، کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.